Mr. Speaker, ایکس فرانس منسٹر جس مجبوریوں سے اس پریشر سے ابھی آئے اور اپنا موقف بیان کر کے جو اس کو حکم ہوا بیان کر کے چلے گئے. اس کو بیٹھنا چاہیے تھا، ان کو پتا تھا کہ مجھے جواب ملے گا. ایک سمپل سی بات ہے. آئی ایم ایف میں گئے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں یہ ہوا ہے. ان حالات میں جب بجٹ 1 مہینے کے بعد آ رہا ہے، اتنی بجٹس ہم نے دیکھی ہیں، فرانس منسٹر آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، مگر یہ کبھی نہیں دیکھا کہ بجٹ کی تیاری زور شور سے چل رہی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہے ہیں اور ان کو ہٹا دیا جائے اور وہ ناراض ہو کے چلے جائے اور پھر آج آئے اور یہاں پہ جو باتیں کی ان کا جواب ہم دینا فرض سمجھتے ہیں. الزام تراشیاں نہیں کریں گے، کمپیئر کریں گے آج کے سچویشن کو اور 2008 سے 13 کی سچویشن کو. ہو سکتا ہے کہ تھوڑا زیادہ 2013 سے 2018 کی سچویشن کو. مسٹر اسپیکر، الزام لگانے، تہمتیں لگانے، برا بھلا کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. پریکٹیکل دیکھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے. میں اس بات پہ نہیں ہوں کہ Order in کوئی the House, please. Order in the House, please. فرانس منسٹر کو ہم نے نکالا. یہ ایک سرٹیفائر سرٹیفکیٹ ہے کہ پرائم منسٹر نے اس کو ناکام، نااہل، نالائق فنانس منسٹر سمجھ کے نکال دیا. کیونکہ ان کے دور میں بطور ان کی حکومت کے نمائندوں کے کہ ان کی ناکامیوں کی وجہ سے ہماری ناکامی ہوئی ہے اور ملک میں افراط زر بڑھا ہے اور مہنگائی بڑھی ہے، ڈالر بڑھا ہے. ان کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کی چیخیں نکلی ہیں اور یہ کہا بھی گیا. کبھی بھی یہاں بڑے سینئر ہمارے پارلیمنٹرین بیٹھے ہیں، کسی حکومت کو پتہ ہوتے ہوئے بھی کہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے، پر کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ چیخیں نکالی جائیں گی. ان کی کبھی نہیں کہا ہوگا. ان لوگوں نے پریکٹیکلی یہ کہہ دیا کہ چیخیں نکلیں گی. ہاں چیخیں نکلی مسٹر اسپیکر کہ دواؤں کی قیمتیں 300 سے 400 روپے تک بڑھ گئی، 300 سے 400% پہ بڑھ گئی. وزیر کو نکالا گیا. اس ملک میں گندم باہر سے آتی تھی، 40 سے 50 بلین کی گندم باہر سے آتی تھی. ہمارے پاس گندم نہیں تھی، ہمارے پاس ڈیفیسٹ تھا ہر چیز. یہ ریکارڈڈ بات کر رہا ہوں. اگر لے آئیں بکس 2008 کے 2013 کے، کیونکہ بکس پڑے ہوں گے، یہاں بحث ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہسٹری میں جو موجودہ تاریخ ہے، 2008 سے 13 تک پاکستان کے لوگوں نے سکون کا سانس لیا تھا. 2008 میں مسٹر اسپیکر، 2009 میں پاکستان کی نہیں مگر دنیا کی سب سے بڑی مائگریشنز ہوئی تھی. سوات کی آپ کو اس چیز کا علم ہے. 30 لاکھ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے تھے. اور یہ ایک تاریخی بات ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس وقت اپنے آخری جلسے میں کہا تھا پنڈی میں کہ میں ایران اپنا سوات سے پاکستان کا جھنڈا اترنے نہیں دوں گی. یہ حالات تھے اور وہ جھنڈا اتارنے کی کوشش کی گئی. اس جھنڈے کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی شہید کے اس اعلان کو عملی جامہ پہنایا
اور سوات پہ جھنڈا لگا، اور 30 لاکھ مائگریشن کرنے والے لوگ 3 مہینے کے اندر واپس اپنے گھروں میں بھیجا، اور آج تک جو وزیرستان سے لوگ آئے ہیں واپس مائگریشن روکے، ابھی تک وہاں سے واپس نہیں جا سکے ہیں۔ ہم نے 3 مہینوں میں 3 مہینوں کے اندر، اس کے بعد 2010 کے سیلاب آتے ہیں جو پاکستان سارا تباہی کی طرف، تباہی ہو گئی ملک میں، اکانومی، ایگریکلچر، ایوری تھنگ ڈسٹرائے ہو گیا۔ اس کو سنبھالا، بحال کیا، اور لوگ گھروں میں گئے۔ اس سال کی ایگریکلچر گروتھ، مسٹر اسپیکر ریکارڈڈ بات کر رہا ہوں، اس سال کی 2010 کی ایگریکلچر گروتھ جو تھی، جو 2008 میں 2.6 تھی، وہ 5.9 5.9 پہ چلی گئی، یہاں تک کہ 2011 میں 9% گروتھ ہوئی ایگریکلچر کی، جو آج تک نہیں ہو سکی، کس حکومت نے نہیں کی۔ اس کے باوجود جو ہماری انفلیکشن تھی وہ 4.7 پہ تھی یا 8 پہ، ان حالات میں، اور جب ہم نے چھوڑا تو انفلیکشن ہمارا 4.7 پہ چھوڑا، کم کیا۔ آج کا پتہ ہے انفلیکشن کیا ہے؟ جو بڑی تعریفیں کرتے ہیں، بڑی بات کر کے چلے گئے، آج مسلم لیگ نون نے جو انفلیکشن چھوڑا ہے وہ میرے خیال میں 3.8 پہ 3.9، آج 9 سے 10% ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تباہ حال پاکستان ملا، تباہ حال کچھ نہیں تھا، یہ ان کو ملا ہے، اور یہ ان کی نااہلی سے یہ 9 اور 10 پہ پہنچے۔ مسٹر اسپیکر، یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخی گورنمنٹ ہے جس نے کہا تھا قرضہ ہم نہیں لیں گے، یہ ریکارڈڈ باتیں ہیں۔ میں نہیں جاتا، خودکشی سب کو پتا ہے، ریپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر بھائی وہ کر بیٹھے گا، ضدی ہے۔ آپ پاکستان کی وہ گورنمنٹ ہے جس نے 6 مہینے کے اندر 8 بلین لون لیا، 8 بلین۔ ریکارڈ نکالو کہ کون سی گورنمنٹ ہے جس نے 8-9 بلین لیے، اور جو 3 سال کے اندر جو آپ کے ایگریمنٹ ہے جو لون لینے کے، وہ میں سمجھتا ہوں ہمارا سارا لون جمع کرے دونوں 2008 سے 13، 13 سے 18، وہ کم ہوگا، آپ کا زیادہ ہوگا، جو آپ نے ایگریمنٹس کیے 3 سال کے، جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں چیخیں نکلیں گے۔ مسٹر اسپیکر، دو 2010 کے بعد 2011 کے سیلاب آئے، 2011 کے سیلاب آئے، ہم اس سے بھی باہر نکلے۔ ان کو تو ایسی گورنمنٹ ملی ہے کہ کوئی مسائل ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ان کو، وہ ہم شوقین نہیں ہیں۔ مسٹر اسپیکر، ہماری حکومت تو خراب تھی، ہم تو نااہل تھے، مگر عوام ہم سے خوش تھا، ملازم ہم سے خوش تھا، کسان ہم سے خوش تھا، مزدور ہم سے خوش تھا، 100 بوڑھے ہم سے خوش تھے، بوڑھے لوگ خوش تھے جن کو پینشن ملتی تھی۔ ریکارڈ نکالیں آج بھی، 125% سیلری انکریز کی اس حکومت نے، 100% پینشن بڑھایا،
اور آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ 80 ارب روپے رکھے. پہلا پاکستان کے ہسٹری کا پہلا سوشل پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے. اگر ہمارا فیلیور تھا تو آپ اتنا بتا دو کہ آج تک آپ نے قیمتیں بڑھانے کے سوا کون سا کارنامہ کیا ہے؟ ایک کارنامہ تو بتاؤ. آپ دواؤں کی قیمتیں کو دیکھو, گیس کی قیمتوں کو دیکھو. مسٹر اسپیکر, ہمارے زمانے میں تیل کی قیمتیں آسمان میں تھی, آسمان پہ تھی, مگر ہم نے برڈن غریب عوام پہ نہیں ڈالا, خود اٹھایا. مسٹر اسپیکر, جہاں پہ اسی جگہ پہ لیوی کے لیے کہا جاتا تھا جو آج قیمتوں پہ بلوچستان پہ میں بات کروں گا, لیوی کی بات بتا رہا ہوں. ہم نے لیوی جو 10 روپے تھی پر لیٹر, ہم نے اس کو کم کر کے 8 روپے پہ لے آئے, 2 روپے کم کیے. آج لیوی آپ کی 18 روپے ہے. یہ عوام کو ریلیف دینے آ رہے ہیں کیونکہ آپ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے. ایف بی آر کا فیلیور ہو چکا ہے, مان چکے ہیں یہ خود ابھی بھی کہ 7-8% شارٹیج ہوگی, مگر قیمتوں کو ہم نے قائم رکھا. ہم نے پرائسز کو کنٹرول رکھا. ڈالر باوجود آسمان پہ جا رہا تھا, اس کو کنٹرول میں رکھا. ہم نے بے نظیر اسٹاک آپشن دیا جو مزدوروں کے لیے تھا, جو آپ نے چھین لیا, جو مزدوروں سے آپ نے چھین لیا. ہم لوگوں نے لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا, بولا نہیں, اعلان نہیں کیا کہ 1 کروڑ لوگوں کو روزگار دیا جائے گا اور 50 لاکھ کو گھر دیا جائے گا. یہاں پہ کہا گیا میرے لیے کہ خورشید شاہ نے ظلم کیا اس ملک کے ساتھ, لوگوں کو نوکریاں دے کے ظلم کیا. سپریم کورٹ کا ڈیسیژن 4 دن پہلے آیا ہے, جو میری کمیٹی تھی, میرے نام سے لکھا ہے کہ اس کا صحیح رول تھا, صحیح کمیٹی نے کام کیا, اپریشیٹ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. کیونکہ بے روزگار لوگوں کو نکالا کیا, غریب لوگوں کو. پیپلز پارٹی نے ان کو واپس 2,10,000 لوگوں کو واپس اپنا روزگار دیا. اور آپ یہاں ڈھول پیٹ رہے تھے کہ خورشید شاہ نے یا پیپلز پارٹی, خورشید شاہ کون تھا, میری پارٹی تھی. مزدوروں کے لیے نئے قانون بنائے گئے, آپ مزدوروں سے حق چھین رہے ہیں. مسٹر اسپیکر, اگر ہماری حکومت اس باوجود, اتنے حالات, برے حالات کے باوجود, جب ہمیں 2008 میں حکومت ملی تو ریونیو کلیکشن پتا ہے کتنا تھا؟ ان کو پتا ہے؟ بتائے, کوئی بتائے, بتا دے. ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں میں, اگر یہ غلط تو میں استعفا دے کے چلا جاؤں گا. یہ ہم سے موازنہ کر رہے ہو, 1000 سے بڑھا کے 1950 بلین پہ لے گئے. یہ اشاروں میں کیا بات ہو رہی ہے اسپیکر صاحب؟ اشاروں میں کیا بات ہو رہی ہے؟ میں اپنے اسپیکر کو اشارے کرتے دیکھ رہا ہوں تو مجھے شکوک اور شبہات پڑتے ہیں. آپ تسلی سے, ماشاءاللہ آپ تسلی سے بات کر رہے ہیں, سب سن رہے ہیں. میں نے آپ کے اشارے دیکھے نا, ہولڈ کریے. اس طرح ہے کہ میری ایک کالن ہے, میں نے اس کو کہا کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کو بلاؤ, میں وہ کالن کرتا ہوں اور وہ اجلاس لمبا کر کے آپ ڈسکشن کریں. رانا صاحب بھی بات کرے گا, علی زیدی بھی, مراد سعید اور جو بات بھی کرے, میں تو فیکس میں جا رہا ہوں, میں جو ہے نا پورا موقع سب کو دوں گا. میں اسپیکر آپ کے لیے عزت ہے مجھے, آپ نے کوئی ایسے خطرناک اشارے کیے تو مجھے شک پڑے, میں نے ڈھونڈے. مسٹر اسپیکر,
جو بھی بات کرنا چاہے کرے. میں فیکٹ کی بات کر رہا ہوں, مجھے چیلنج کرے تو میں فارغ ہو جاؤں. نہیں وہ تو اچھی ڈبیٹ ہے, میں بالکل میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں. دیکھیں بالکل آرگومنٹس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے, اور اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ہم پراپر ایک ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں. نہیں ابھی کافی ہے, کمپیریٹیو انالیسس, نہیں ابھی تو نہیں ہو سکے گا اتنا, تاکہ ایک کمپیریٹیو انالیسس ہو کہ آپ کی گورنمنٹ میں, نون کی گورنمنٹ میں اور اس گورنمنٹ میں کیا پریارٹیز ہے, تاکہ ڈسکشن ہو. یہ جی پلیز. جناب اسپیکر, کیا مقابلہ ہمارا کریں گے ان کے ساتھ؟ کہاں راجہ بونچ, کہاں گنگو تیلی. آپ کو بیٹھنا چاہیے, میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں تو آپ بیٹھے. مجھے جی آپ بیٹھے, میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں. مجھے تھوڑا واش روم کی بھی کچھ ضرورت بھی ہے, تو واش روم میں بعد میں جانا. یہ بھی آپ دیکھ لیں نا, کوئی ضرورت بھی ہوتی ہے. اینی ہاؤ میں آپ کا چلاتے ہیں, اجلاس چلاتے ہیں, 3 بجے تک چلا لیں گے, 3 بجے تک چلا لیں گے. جی پلیز. مسٹر اسپیکر, آپ ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں کنس کے ساتھ؟ نہیں میں چاہتا ہوں کہاں راجہ بونج, کہاں گنگو تیلی. رات اور دن یہ کا پتہ چل جائے گا نا ڈسکشن میں کیا کس طرح. ہم اجالے ہیں, یہ اندھیرے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا مسٹر اسپیکر, السلام علیکم, کہ 1000 ارب یہاں ہی بات ختم ہو جاتی ہے, اس کو بڑھا کے ہم 100% انکریز کر رہے ہیں. ریکارڈ پہ ہے, اور میں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ اگر غلط ہے تو میں یہاں سے استعفیٰ دے کے جاؤں گا. ابھی آپ کا سابقہ منسٹر فنانس کہہ کے گیا ہے کہ ہاں 6 سے 7% کم ہو سکتا ہے. تم بڑھا نہیں سکتے, مقابلہ کہاں سے کرتے ہو ہم سے؟ ہم 100% پہ جا رہے ہیں, تم 7% ڈیکریز پہ جا رہے ہو اور مقابلہ کر رہے ہو. مسٹر اسپیکر, بات کی کہ قرضے لیے, یہ ہم پہ ناراضگی نہیں تھی. جو ابھی اسپیکر صاحب اپنے فنانس منسٹر نے بولا, ہم پہ ناراضگی نہیں تھی. میں مانتا ہوں اس بھائی نے ہم پہ ناراضگی نہیں کی, دکھاوا ہم تھے. اصل میں حفیظ شیخ کی اپائنٹمنٹ پہ ناراضگی تھی کہ یہ پیپلز پارٹی کو پھر لے آیا ہے. قرضہ تو اس کے زمانے میں 2.5 سال وہ منسٹر رہا, تو قرضے لیے یا خرچ ہوئے تو اس سے حساب اب آ کے وہ جواب دینے یہاں کہ بھائی تم نے اتنا قرضہ کیوں لے کے دیا, اور لے کے دیا کس طریقے سے اس کو تم نے لوٹا, ہم نے لوٹا, نون نے لوٹا, کس نے لوٹا, کہاں گئے؟ تو ابھی آیا ہے نا وزیر, ابھی آپ کے پاس حفیظ شیخ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, آئے ہیں. ارے پھر بھی ہماری ضرورت پڑی آپ کو, پھر بھی پیپلز پارٹی کے پاس آئے, خدا کے واسطے بہتر اکانومی کے لیے حفیظ شیخ کو بھیجو. تم لوگوں کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے, تم لوگ تو وہ جوہری ہو. جی تو مسٹر اسپیکر, تم لوگ جو حکومت والے ہیں کہتے ہیں کارکردگی بہت بری تھی, مگر وزیر خزانہ آپ کا چاہیے, وہ اچھا ہے. میں تو اپنے اس زمانے کے وزیر خارجہ کی تعریفیں کر رہا ہوں. تو کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ موازنہ کریں. مسٹر اسپیکر, یہ چیز جو ملک کی اکانومی ہے, اگر ملک کی اکانومی اچھی ہے تو لوگوں کی اگر حالات بہتر ہوئے ہیں ملک میں تو آپ کہیں اکانومی بہت اچھی ہے. ملک میں لوگ چیخ رہے ہیں, کیا آپ نے کارنامہ کیا کیا ہے, کیا ریلیف دیا ہے؟ بجلی کی قیمتیں آپ نے آسمان پہ پہنچا دی ہیں, گیس کی قیمتیں, میں صرف اور کو چھوڑو, صرف آپ کو اوتھ دے دوں آپ کو کہ اگلے مہینے آپ کا بل کتنا تھا, اس مہینے کتنا تھا, اوتھ میں صرف آپ کہہ دیں, میں مان لوں گا. میں اوروں کو نہیں کہوں گا, میں اس آنریبل اسپیکر سے کہوں گا کہ آپ کا لاسٹ منتھ میں بل کیا تھا اس پرائس سے پہلے اور آج کیا ہے, آپ بول دو گے میں مان لوں گا. لوگ مر گئے ہیں. آپ کی ایگریکلچر کی قیمتیں, یہ ایگرو بیس کنٹری ہے, اسی ایگرو بیس کنٹری پہ
ساری ملک کی اکانومی چلتی ہے، آپ اس کو تباہ برباد کر دیا۔ آج پتا ہے کہ آپ کا ایگریکلچر گروتھ کتنا ہے، ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں۔ ورلڈ بینک ایشین ڈیولپمنٹ کو دیکھے جا کے جو ان کی فگرز آئی ہے، اسٹیٹ بینک کی، آپ اپنی اسٹیٹ بینک کی جس پہ آپ ناراض بھی ہوئے ہیں اس کی فگرز دیکھیں، آج آپ کی ایگریکلچر گروتھ 1.4 ہے۔ جب نون نے آپ کو دیا، ہمیں چھوڑے ہماری نو تھی، نون نے دیا 5.8 پہ دیا، 5.8 پہ دیا، آج آپ 1.4 پہ ہے۔ آپ کی ایگریکلچر گروتھ کم ہو گئی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ان کی قیمتیں، جو کھاد کی قیمتیں ہیں، وہ جو 1400 پہ تھی، 1300 پہ تھی، آج 1800-1900 پہ ہے۔ جو ڈی اے پی آپ کا 2500 پہ تھا، آج 4000 ہے۔ غریب کسان کہاں جائے گا؟ جو تیل آپ کا 70 روپے تھا، آج 120 روپے ہے۔ کیسے آپ اپنی زمین کو کھاد دیں گے؟ جو آپ کی تنخواہیں، غریب کی تنخواہ، یہ سننے کی بھی بات ہے۔ کیوں بھائی پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں تو فیکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ مسٹر اسپیکر، جو آپ غریب کی تنخواہ ہم نے 15,000 بنائی اور اس کو 100% انکریز کیا، جو کل 15,000 تھے آج وہ 15,000 نہیں ہے، وہ ان غریب کی تنخواہ 11,000 ہو گئی ہے بیکاز آف ڈالر انکریز۔ ڈالر کی وجہ سے ہمارے زمانے میں 15,000 تھا، ڈالر 90 روپی تھا، 85 روپی تھا، وہ 15,000 85 ڈالر والا، آج 15,000 تنخواہ 150 روپے ڈالر والا۔ حساب لگاؤ تنخواہ کتنی بنتی ہے ان غریبوں کی جن کے پاس روٹی نہیں ہے، جن کے پاس روٹی نہیں ہے۔ آپ جائیں گے تو پتہ پڑے گا نا، اپنے گھروں پہ بھی واپس جا سکتے ہو، اور لوگ آنے دیتے، آپ کو نہیں آنے دیتے۔ مسٹر اسپیکر، کہتے ہیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو کی تقریر جو ہے وہ انگریزی میں ہوئی اور انڈیا نے کیا کہا، فلانے نے کیا کہا، جی تو اردو میں بول دیا۔ بلاول صاحب کی تقریر میں کیا تھا؟ چیئرمین بلاول نے کیا کہا وہ بولو تو صحیح۔ ارے آپ جا کے ایران میں تسلیم کر کے آتے ہو کہ ہمارے دھرتی سے دہشت گرد آتے ہیں، حملہ کر کے جاتے ہیں، مانتے ہو جو کسی نے نہیں مانا۔ آپ کے اوپر تو آرٹیکل 5 ہونا چاہیے، 6 ہونا چاہیے، آرٹیکل 6 ہونا چاہیے۔ آپ کے حساب سے آپ خود مانتے ہو۔ ارے آپ تو یہ کہتے کہ آپ کے ہاں سے لوگ آئے، 14 جو ہے بندوں ہمارے نوجوانوں کو شہید کر کے چلے گئے۔ آپ بڑے پہلوان ہیں۔ ارے دعا کرو پاکستان کے اپوزیشن کو، جس نے جب دشمن نے حملہ کیا تو ہم یکجا ہو کے کھڑے ہو گئے، اور تم دوسرے طرف خود کہتے ہو ارے خدا کو مانو، رحم کرو، پاکستانی ہو تم لوگ، پاکستانی ہو، رحم کرو۔ خود کہتے ہو، ایک منٹ، خود کہتے ہو کہ 6 مرتبہ مودی کو فون کیا ہے، تو وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کا وزیر اعظم غیور ہو سکتا ہے، غیرت مند ہو سکتا ہے، مگر مودی کے آگے جھک نہیں سکتا، انڈیا کے آگے جھک نہیں سکتا۔ پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرو، یہ تاریخ ہے جو لکھی ہوئی ہے، تاریخی بات لکھی ہوئی ہے کہ سورن سنگھ UN سے روتا ہوا نکلا تھا بھٹو کی تقریر کے بعد۔ یہ ہسٹری ہے پیپلز پارٹی کی۔ آپ کے پاس کیا ہسٹری ہے؟ آپ تو کہتے ہو اللہ کرے مودی جیتے اور میں ان سے بات کروں۔ ارے اتنی عقل نہیں ہے، جو مودی پاکستان کے نہیں مسلمانوں کا دشمن ہے، بچر ہے، وہ جیتے گا اور آپ سے بات کرے گا، کشمیر میں بات کرے گا۔ ادھر کانگریس جس نے کھڑے ہو کے مودی کو ٹف ٹائم دیا کہ تم نے غلط کیا ہے، پاکستان کا حملہ کیا ہے، وہ کیا چیخ رہے ہیں، مسلمان ہندوستان کے کیا چیخ رہے ہیں، کشمیری مسلمان کیا چیخ رہے ہیں۔ یہ بلا اسپیکر کو بری عادت ہے یا بیٹھ کے ہوئے اشارے کرنے کی؟
آپ بولیں جی، آپ کو سن رہا ہوں میں. نہیں آپ نہیں, اشارے بہت چیئر لوگ پہ کرتے ہیں بیٹھ کے اشارے کرنا گناہ ہے. اشارے بہت لوگ کرتے ہیں وہاں جی. خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہے. لوگوں کو جواب دیتا ہوں، بٹھاتا ہوں، تسلی کرتا نہیں، ہوں کہ نہیں، مجھے خورشید شاہ اعتراض صاحب ہے. کو سنیں آپ. مجھے اعتراض ہے کہ انہیں چیئر میں پہ جو بیٹھتا ہے اشارے کرتا ہے. ان کو جو ہے وہ تسلی دے رہا ہوں کہ تسلی سے آپ کی بات سنیں. تو اس میں بلاول صاحب کی تقریر میں بڑا اعتراض تھا. دوسروں کی زمین پہ مان آتے ہو, جاتے ہو ترکی کہتے ہو کہ کمال ہے آپ کے انقلاب کا, جاتے ہو چائنا آپ کی ڈیولپمنٹ کا ہم آپ کو فالو کریں گے, جاتے ہو ایران تو کمال ہے آپ کی سیاست, آپ کے کمال ہے, سب کو کمال ہے اور ہم با جمال ہیں خود, یا بھی جمال ہو, ہم بھی جمال ہو. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. वो भी बता दें. نہیں نہیں ابھی وہ غلط ہو سکتا ہے, جاگرافی نیچے اوپر ہو سکتی ہے, اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. دنیا اصل میں خان نے سیارے سے بیٹھ کے دیکھا تھا نا, تو وہاں پہ بارڈر ملتی ہے. یہ جو فیک اکاؤنٹ ہے یا سلائی مشینوں کا مسئلہ ہے یا دوسرے بہت سے فالودے کا مسئلہ ہے, وہ برف کے شاپ کا مسئلہ ہے, آم آرام بیچنے سے والے کا سنیں, مسئلہ ہے, دودھ آپس بیچنے میں والوں کا بات مسئلہ چیت نہ ہے, کریں. دیسی مرغی کا مسئلہ ہے. یہ بہت سے مسئلے ہیں جو بعد میں پتہ پڑے گا. جو بھی حکومت میں ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے. جناب اسپیکر, میں یہ چیزیں الزام تراشیوں کی بات نہیں کروں گا, میں نے فیکٹ اینڈ فگر کی بات کی ہے کہ جناب آج پاکستان میں جو سچویشن ہے, دواؤں کی لوگ خریدنے کے لیے تیار ہیں نہیں ہیں, مر سکتے ہیں بیچارے, خرید نہیں سکتے. آپس میں بات چیت نہ کریں. چھوٹی سوچ ہے, چھوٹا ذہن ہے, چھوٹی سوچ ہے, ان غریبوں کو خوش کرنا ہے, ان کو ہم تو یہ پیچھے سے بھی برائے مہربانی آپ لوگ بھی نہ بولیں. جو تقریر کر رہا ہے اس کو موقع دیں کہ وہ سنیں. تمام آپس میں جو ہے موقع دیں, اپنی جس کی باری آئے گی اس کے بعد بولے. یہ پان کھا کے بول رہے ہیں کیا؟ مسٹر اسپیکر, جی جو میں نے باتیں کی ہیں ریکارڈ پہ رکھی ہیں, جو ہمارے اسد عمر صاحب نے بات کی, جو جس کو مجبور ہو کے بھیجا گیا, بیچارہ آیا, دیکھ رہا تھا, بڑا مجبور تھا, اور ابھی جیسے ہی تقریر ختم کی اس نے کہا میں نے اپنی ڈیوٹی نبھا دی, گیا. اس کو میں کیا کہوں, اب جانے والے کو کیا کہا جائے.